بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم واقعات اور کہانیاں ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ایک مشہور سبق آموز واقعہ آج کے حالات پر فٹ آتا ہے تو گویا رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے کہانیاں اور واقعات نہ صرف تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں بلکہ خود تاریخ بناتے رہتے ہیں۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک مرتبہ قحط کے برے اثرات ہوئے۔ ایک بڑا علاقہ اس کی زد میں آیا تو ہارون الرشید نے قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزمائیں۔ گلے گوداموں کے منہ کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، ساری جگہ سرکاری لنگر کھانے کھول دیے، تمام عمرہ اور تاجروں کو بھی متاثرین کی مدد کے لیے مؤثر کر دیا، لیکن پھر بھی عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ تھک ہار کر وہ پریشانی اور فکر سے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پھر اچانک آنکھ کھلی، خیال آیا۔ اس پریشانی میں اپنے استاد اور وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو بلا کر کہا کہ مجھے کسی پل قرار نہیں، سو نہیں سکتا، آنکھ کھلتے ہی فکر لگ جاتی ہے۔ مجھے کوئی ایسی کہانی سناؤ جسے سن کر مجھے قرار آ جائے اور میں سو سکوں۔ بڑی اور لمبی کہانی داستان کہلاتی ہے، جن کا آج کل تو کوئی نام بھی سننا نہیں چاہتا، مگر جب فرصت ہو اور مطلب ہو تو بندہ داستان بھی سننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی بندے کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ اجازت ہو تو وہی داستان دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ بن خالد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ وہ اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور کہا، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت بہت اچھی کر سکیں گے۔ میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شیر نے حامی بھر لی تو بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے اس کا بچہ کندھے پر بٹھا لیا اور بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن اچانک ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچ کر بندریہ کا بچہ دبوچا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا مگر چیل کو نہ پکڑ سکا۔ چند دن بعد بندریہ واپس آ گئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے کہا کہ تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو، ایک امانت کی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف آتی ہے وہ بھی زمین سے تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت تو آسمان سے اتری تھی اور آسمان والی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ پھر یحییٰ بن خالد نے کہا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہے تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ یہ آفت رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں دو طرح کی آفتیں ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمان کی مصیبتیں اور آفتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور اور جائز استعمال، حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ پھر یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے کہا تھا کہ آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان رب کو راضی نہیں کرتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس کے حضور گڑ گڑائیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان
چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ بڑی داستان ہوتی تھی، آج مختصر کہانی ہے، مگر بڑی دانائی اور حکمت والی ہے۔ آج زندگی کی دوڑ میں ہر بندہ بادشاہ بنا ہوا ہے، رب سے دور ہے، رب کو اپنے کرتوتوں سے مسلسل ناراض کیا جا رہا ہے۔ یہی دنیا کا بادشاہ خلیفہ انسان اپنی اکڑ میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے، بقول شاعر خدا مجھ کو ایسے خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔